آج سے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے مفردات۔ الف سے یا تک کے جتنے حروف ہیں ان حروف کو ہمیں ازبر یاد کرنا ہے، اور پھر اس میں ہمیں دیکھنا ہے کس حرف پہ نقطہ اوپر ہوتا ہے، کس حرف کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، اور کس حرف کے بیچ میں نقطہ ہوتا ہے۔ اور ان حروف کو ہمیں پہچاننا ہے۔ ہم تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں جب اس حروف تہجی کو اچھی طرح سے ازبر یاد کر لیں، ان حروف کو پہچان لیں، ان کے نقطوں کو پہچان لیں، اور ان حروف کو کس طرح سے ہمیں ادا کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے، اس کو پہچان لیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ حرف کو دہرائیے۔ ایک حرف کو کم سے کم میں 3 مرتبہ پڑھوں گا، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جو ہے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف 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 با 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 تا 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 ثا 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 جيم 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 حا 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 خا 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 دال 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 ذال ذال را 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 زا 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 سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 طا 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 ظا 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 عين 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 غين غين غين
فا 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 قاف 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 كاف 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 لام لام ميم ميم نون 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 واو 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 ها 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 حمزہ 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 یا 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 الف سے لے کر یا تک کس طرح پڑھنا ہے میں آپ کو بتلا دیا. جس طریقے سے میں پڑھایا ہوں اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ الف سے لے کر یا تک کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حروف التہجی کہتے ہیں. جس طریقے سے انگلش کے اندر اے سے لے کر زیڈ تک کو الفابیٹ کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربی قواعد کے اندر الف سے لے کر یا تک کو حروف التہجی کہتے ہیں. حروف التہجی. اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے الف سے لے کر یا تک کو ہمیں ازبر یاد کرنا ہے. دوسرا کام اس میں یہ ہے ان حروف کو ہمیں پہچاننا ہے. تیسرا کام ہمارا یہ ہے ان کو قواعد کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی جو حرف جہاں سے نکلتا ہو اس کو وہاں سے پڑھنا ہے. اب ہم ان حروف کی پہچان کرتے ہیں. الف سیدھا سا لکھا جاتا ہے، با تا تھا، تینوں کی شکلیں ایک ہیں. ان کی جو پہچان ہوگی وہ نقطوں سے ہوگی. با کے جو ہے نیچے نقطہ ہوگا اور تا کے جو ہے اوپر نقطہ ہوگا اور تھا کے اوپر نقطہ ہوگا. با کے نیچے جو نقطہ ہوگا ایک نقطہ ہوگا، تا کے اوپر دو نقطے ہوں گے اور ثا کے اوپر تین نقطے ہوں گے. اور جیم ہا خا اس کا بھی جو پہچان ہوگا تو نقطوں سے ہوگا. پیٹ میں جو نقطہ ہوگا تو جیم بن جائے گا، نقطہ نہیں اگر ہوگا تو پھر وہ ہا رہے گا، اور اگر اوپر نقطہ رہے گا تو وہ خا بولیں گے. دال زال دونوں کی شکل ایک ہے. اس کا بھی جو پہچان ہوگا وہ صرف اور صرف نقطوں سے ہوگا. دال کے اوپر نقطہ نہیں ہوگا اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، وہ بھی اوپر ہوگا. را زا دونوں ایک ہی طرح لکھے رہیں گے. را کے اوپر نقطہ نہیں ہوگا اور زا کے اوپر نقطہ ہوگا، وہ بھی اوپر نقطہ ہوگا. سین اور شین 3 سوسے کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا، ایک پہ نقطہ ہوگا اور ایک پہ نہیں ہوگا. اگر نقطہ نہیں ہے تو وہ سین ہے اور اگر 3 نقطے ہیں تو وہ شین ہے. صاد زاد صاد زاد یہ بھی دونوں ایک ہی طرح لکھے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح لکھے آئیں گے. صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہوگا اور زاد کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، وہ بھی اوپر ہوگا. طا ظا ان کی بھی دونوں شکلیں ایک ہی ہیں، ایک پہ نقطہ اور ایک پہ نقطہ نہیں. اگر نقطہ نہیں ہے تو وہ طا ہے اور اگر نقطہ ہے تو وہ ظا ہے. عین غین عین پہ نقطہ نہیں ہے اور غین پر ایک نقطہ ہے، وہ بھی اوپر ہے. فا اس کی ایک ہی شکل ہے. جس طرح با لکھتے ہیں، با لکھنے کے بعد دائیں طرف گول سا موڑ دیتے ہیں اور اوپر نقطہ رکھ دیتے ہیں جو ہے، تو یہ فا بن جاتا ہے. اچھا قاف قاف کی صرف ایک ہی شکل ہے. اس کے اوپر جو ہے 2 نقطے اوپر ہوتے ہیں اور اس کی شکل جو ہوتی ہے نون کی ہوتی ہے
اور ایک طرف سے جو ہے اس کو گولیا دیتے ہیں، جو ہے گول کر دیتے ہیں اور دو نقطے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے قاف. ٹھیک ہے، قاف. اور دوسرا ایک کاف ہے جو بغیر نقطے کے ہے، جس کو چھوٹا کاف کہتے ہیں. یہ جو ہے نقطہ اس پہ نہیں ہوتا ہے. اور لام ایک ہی شکل اس کی ہے، لام اس طرح بنتا ہے نون، لیکن تھوڑا سا بڑھا ہوا ہوتا ہے دائیں طرف کا جو ہے جو الف ہوتا ہے. میم، میم کی بھی جو ہے ایک ہی شکل ہے. نون بیچ میں جو ہے نقطہ. واو، ٹھیک ہے، واو کی یہی ایک شکل ہے. اور ہا، چھوٹا ہا جسے کہتے ہیں، اس کی ایک شکل ہے. حمزہ، ٹھیک ہے، ایک ہی شکل. یا کی دو شکلیں ہیں، دونوں مختلف ہیں لیکن دونوں یا ہی پڑھی جائیں گی. امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، حروف کی پہچان یعنی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اگلا قدم حروف کو جو ہے صحیح سے پڑھنے کا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ہے. کون حرف کہاں سے نکلتا ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے. الف، با، تا، ثا، ٹھیک ہے. جیم، ہا حلق سے نکلے گا. خا، یہ بھی حلق ہی سے. دال آرام سے. دال، ٹھیک ہے. را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، یہ بھی جو ہے حلق سے نکلے گا. ٹھیک. فا، سیٹی کی آواز. قاف، یہ بھی حلق سے نکلے گا. کاف آرام سے. لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا.